اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ ترجمہ: سارا کمال اسی میں نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور سب پیغمبروں پر اور اللہ کی محبت میں مال دیتا ہو، اپنے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور غریبوں کو اور مسافروں کو اور لاچاری میں سوال کرنے والوں کو اور قیدیوں اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں خرچ کرتا ہو اور نماز کو قائم رکھتا ہو اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو کہ اصل کمالات یہ چیزیں ہیں۔ آیت شریفہ میں ان کی بعض اور صفات کا ذکر فرما کر ارشاد ہے کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہود مغرب کی طرف نماز پڑھتے تھے اور نصارہ مشرق کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ اور بھی متعدد حضرات سے اس قسم کا مضمون نقل کیا گیا ہے۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آیت شریفہ میں یہود اور نصارہ پر رد ہے کہ جب انہوں نے قبلہ کے منسوخ ہونے یعنی بیت المقدس کے بجائے کعبہ کو قبلہ قرار دینے پر اعتراض کیا تو حق تعالی شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نیکی اللہ کی اطاعت میں ہے، بغیر اس کی اطاعت کے مشرق مغرب کی توجہ کوئی چیز نہیں۔ اللہ کی محبت میں مال دیتا ہو کا یہ مطلب ہے کہ ان چیزوں میں اللہ جل شانہ کی محبت اور خوشنودی کی وجہ سے خرچ کرے، نام و نمود اور اپنی شہرت عزت کی وجہ سے خرچ نہ کرے کہ اس ارادے سے خرچ کرنا نیکی برباد گناہ لازم کے مصداق ہے۔ اپنا مال بھی خرچ کیا اور اللہ جل شانہ کے یہاں بجائے ثواب کے گناہ ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کتنا خرچ کیا، بلکہ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کس نیت اور کس ارادے سے خرچ کیا۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے تم پر بہت زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، شرک اصغر کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دکھاوے کے لیے عمل کرنا۔ احادیث میں بہت کثرت سے دکھاوے کے لیے خرچ کرنے پر تنبیہ کی گئی ہے جو آئندہ آئے گی۔ یہ ترجمہ اس صورت میں ہے کہ آیت شریفہ میں اللہ کی محبت میں دینا مراد ہو۔ بعض علماء نے خرچ کرنے کی محبت کا ترجمہ کیا ہے، یعنی جو خرچ کیا ہے اس پر مسرور ہو، یہ نہ ہو کہ اس وقت تو خرچ کر دیا پھر اس پر قلق ہو رہا ہے کہ میں نے کیوں خرچ کر دیا، کیسی بیوقوفی، روپیہ کم ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ اور اکثر علماء نے مال کا محبت کا ترجمہ کیا ہے، یعنی باوجود مال کی محبت کے ان کے مواقع میں خرچ کرے۔ ایک حدیث میں ہے کسی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال کی محبت کا کیا مطلب ہے؟ مال سے تو ہر ایک کو محبت ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو مال خرچ کرے تو اس وقت تیرا دل تیری اپنی وارتیں جتائے اور اپنی حاجت کا ڈر دل میں پیدا ہو کہ عمر ابھی باقی ہے، مجھے احتیاج نہ ہو جائے۔ ایک حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو ایسے وقت میں خرچ کرے جب تندرست ہو، اپنی زندگی اور بہت زمانے تک دنیا میں رہنے کی امید ہو، ایسا نہ کر کے صدقہ کرنے کو ٹالتا رہے یہاں تک کہ جب دم نکلنے لگے اور موت کا وقت قریب آ جائے تو کہنے لگے اتنا مال فلاں کو دیا جائے اور اتنا فلانی جگہ دیا جائے کہ اب تو وہ فلاں کا ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ ہم لوگ کے اہل سنت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.